قرآن پاک کی آیت مبارک تلاوت کی گئی سورۃ النساء کی 58 نمبر آیت ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ اس آیت مبارک میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو، مسلمانوں کو دو باتوں کا حکم دیا۔ ایک یہ کہ امانتوں کو پورا کرو، امانتیں ادا کرو۔ دوسرا حکم یہ دیا کہ عدل و انصاف قائم کرو۔ تو آج ہم امانت کے متعلق بات کریں گے۔ شریعت میں امانت کی کتنی اہمیت ہے، کس قدر تاکید کی گئی ہے کہ امانتوں کو ادا کرو، امانت میں خیانت نہ کرو۔ اس آیت مبارک کا شان نزول مفسرین بیان فرماتے ہیں۔ عثمان بن طلحہ جو کہ بیت اللہ کعبۃ اللہ کے چوکیدار تھے، محافظ ہیں، دین اسلام سے پہلے گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بھی پہلے، جسے دور جاہلیت کہا جاتا ہے، دور جاہلیت میں بھی کعبۃ اللہ کا احترام کیا جاتا، اس کی تعظیم کی جاتی تھی اور ویسے سعادت سمجھا کرتے تھے اس میں داخل ہونا۔ عثمان بن طلحہ جو محافظ ہیں کعبۃ اللہ کے، وہ کعبۃ اللہ کی چابیاں ان کے پاس ہوا کرتی تھی۔ لوگ خود بیان فرماتے ہیں عثمان بن طلحہ کہ لوگ ہفتے میں 2-3 دن خاص تھے، اس دن ہم کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولتے اور لوگ سعادت سمجھ کر کعبۃ اللہ میں داخل ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے، چند صحابہ کرام کے ساتھ کعبۃ اللہ کے پاس پہنچے اس ارادہ سے کہ جب اب ہم مکہ سے روانہ ہو رہے ہیں، مکہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، نہ معلوم پھر کب آمد ہو، اپنے ارادہ فرمایا کہ کعبۃ اللہ کے اندر جا کر میں زیارت کروں اور عبادت کروں۔ عثمان بن طلحہ جو محافظ تھا، کعبۃ اللہ کی چابیاں اس کے پاس تھی، اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر نہ جانے دیا، اندر جانے کی اجازت نہ دی اور بڑی سختی سے پیش آیا، برا بلا بھی کہا، کیونکہ مسلمان نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، تحمل اور برداشت کیا اور اتنا فرمایا کہ اے عثمان، اس وقت کیا حال ہوگا کہ جس دن یہ چابیاں میرے پاس ہوں گی۔ عثمان بن طلحہ کیونکہ کافر تھا، اس وقت دشمنوں کے صف میں تھا، وہ کہنے لگا کہ وہ تو دن قریش کے لیے بڑا ذلت والا دن ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دن قریش کے لیے ذلت والا نہیں ہوگا بلکہ عزت والا ہوگا، شرافت والا ہوگا۔ وہ دن قریش کی عزت اور شرافت کو اور بڑھا دے گا۔ وقت گزرتا رہا اور پھر آخر وہ ایک دن آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح فرما لیا۔ مکہ کو جب فتح فرما لیا اور اب چابیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں کعبۃ اللہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں اندر جا کر شکرانے کے نوافل ادا کرتے ہیں اور کعبۃ اللہ سے جب فارغ ہوئے عبادت سے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ اس میں امانتوں کو ادا کرنے کا حکم دیا۔ گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وہ اس وقت بات کی تھی کہ کعبۃ اللہ کی چابیاں میرے پاس آئیں گی، وہ دن آج آ چکا تھا، مکہ فتح ہو چکا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان بن طلحہ کو بلایا اور اس کی کیفیت کیا ہوگی، کیونکہ وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور یہ بھی پتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما رہے تھے، رخصت ہو رہے تھے، تو میں نے آپ کو کعبۃ اللہ میں داخل نہیں ہونے دیا تھا، چابیاں نہیں دی تھی۔ اب اس کی کیفیت دل کی یہ ہوگی کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح فرما لیا ہے، چابیاں آپ کے پاس ہیں، تو اب گویا مجھے سزا بھی دے سکتے ہیں، مجھے تانا بھی دے سکتے ہیں کہ اے عثمان، اس دن
تو نے مجھے چابیاں نہیں دی تھی، آج چابیاں میرے پاس ہیں، تانا بھی دے سکتے تھے۔ اس کی دل میں یہ باتیں آ رہی ہوں گی کہ شاید یہ مجھے تانا دیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور میری بےزتی کریں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمۃ للعالمین، شفیق اور مہربان نبی، مسلمانوں کے لیے بھی شفیق، غیر مسلموں کے لیے بھی شفیق نبی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان بن طلحہ کو بلایا اور چابیاں اس کے سپرد کی۔ صرف یہی نہیں کہ چابیاں اسے واپس کی اور کہا کہ جس طرح تو پہلے کعبۃ اللہ کا محافظ تھا، چابیاں تیرے پاس تھیں، اب بھی چابیاں تیرے پاس ہی ہوں گی۔ اور یہاں تک نہیں بلکہ ارشاد فرمایا، دعا دی کہ کعبۃ اللہ کی چابیاں، نگہبانی، حفاظت کی ذمہ داری قیامت تک کے لیے تیری نسل میں رہے گی۔ یہ بہت بڑی دعا تھی کہ قیامت تک کے لیے عثمان بن طلحہ کی نسل میں، خاندان میں گویا جو ذمہ داری، جو ڈیوٹی تھی وہ موجود ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد دلایا عثمان بن طلحہ کو کہ عثمان تجھے یاد ہے کہ اس موقع پر میں نے کیا کہا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ یہ چابیاں میرے پاس ہوں گی۔ عثمان بن طلحہ نے یہ بات سن کر فوراً اسلام قبول کیا اور کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس آیت مبارک میں اللہ تعالیٰ نے گویا یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ شان نزول لکھا مفسرین نے، لیکن اس کا عموم ہر کسی کو شامل ہے، ہر کسی کے لیے دو باتیں اس آیت مبارک میں بتلائی گئی، حکم دیے گئے دو، امانتوں کو ادا کرو اور عدل و انصاف قائم کرو۔ جس آدمی کو جو بھی امانتیں دی گئی وہ اسے ادا کرنے کا پابند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا مال امانت ہے، اللہ کی طرف سے دیا ہوا یہ وقت، دی ہوئی یہ زندگی امانت ہے، اللہ کی طرف سے دیا ہوا جسم یہ امانت ہے، کوئی بھی ذمہ داری دی گئی وہ امانت ہے۔ اللہ کے احکاموں کو پورا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، گویا یہ امانت ہے، اسے پورا کرنا ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے یہ امانت پہاڑوں کو پیش کی، پہاڑوں نے امانت کی ذمہ داری اٹھانے سے انکار کیا، ہم نے یہ امانت آسمانوں پر پیش کی تو انہوں نے انکار کیا، لیکن ہم نے یہ امانت انسان پر پیش کی تو اس نے قبول کر لیا، ذمہ داری اٹھا لی امانت کو پورا کرنے۔ وہ امانت کیا ہے؟ اللہ کے احکاموں کو پورا کرنا۔ وہ امانت گویا قرآن پاک بھی ہے، قرآن پاک میں بھی اللہ کے احکام ہیں۔ مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام پہاڑوں پر پیش کیے کہ تم یہ امانت اٹھاؤ گے، ذمہ داری اٹھاؤ گے، تمہیں پھر ان امانتوں کو، ان احکام کو پورا کرنا لازم ہوگا۔ پہاڑوں نے ذمہ داری نہ اٹھائی، آسمانوں نے نہ اٹھائی، انسان نے حامی بھر لی۔ اللہ آگے فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ بے شک انسان بڑا بے وقوف اور جاہل ہے۔ اب جو بندہ، جو مومن گویا اس امانت کو پورا کر رہا ہے، اللہ کے احکاموں کو پورا کر رہا ہے، ذمہ داری جو اٹھائی تو اسے نبھا رہا ہے، وہ تو اس کے لیے تو انعامات ہیں، اس کے لیے تو وعدے، وہ اس بے وقوفی میں، جہالت میں شامل نہیں، کیونکہ اکثریت ایسی ہے جو اس امانت کو، اس ذمہ داری کو ادا نہیں کر رہی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انسانوں کی اکثریت وہ جاہل ہے، بے وقوف ہے، امانت کی ذمہ داری تو اٹھانی اور پورا نہیں کر۔ اکثریت کا حکم سب کو لگا دیا، وگرنہ ایسا نہیں ہے کہ جو اس کو پورا کر رہے ہیں، احکام کے مطابق چل رہے ہیں، وہ اس میں شامل نہیں، بے وقوفوں میں شامل نہیں، وہ جہالت والی باتوں میں شامل نہیں، جاہل نہیں۔ تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے احکام امانت ہمارے پاس ہیں،
ان کو پورا کرنا یہ ضروری ہے۔ انسان کا یہ جسم یہ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، جسم کے ہم مالک نہیں۔ انسان تو خوش فہمی میں غلط فہمی ہے کہ میرا جسم ہے، میں اسے جیسے استعمال کرو، یہ غلط فہمی ہے۔ انسان کا جسم اگر امانت نہ ہوتا خودکشی حرام نہ ہوتی، اپنے آپ کو خود مارا ہے کیا ضرورت ہے، لیکن جسم اللہ کی امانت ہے، اس لیے اللہ نے حکم دیا خودکشی حرام ہے، اپنے آپ کو اپنے جسم کو مار نہیں سکتا، تو یہ کیا اللہ کی امانت ہے اس لیے حرام ہے۔ اب ایک اور بات بھی سمجھیے کہ ہمارا جسم کس طرح امانت ہے، اگر بندہ خود اپنے آپ کو مار لے، ظلم کرے، خود اپنے آپ کو مار دے، یہ جرم ہے، خودکشی ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث پاک میں اس کی روایت آتی ہے کہ جو بندہ جس نے خودکشی کی، جس حالت میں اس نے خودکشی کی، قیامت تک کے لیے اسے وہ عذاب ملتا رہے گا۔ یعنی جس نے مثال کے طور پر زہر پی کر اپنے آپ کو مار دیا، وہ سزا اسے ملتی رہے گی، بار بار وہ آخرت میں بھی اسے زہر پیتا رہے گا۔ پہاڑ سے گرا دیا تو بار بار اسے گرایا جائے گا، یعنی وہ سزا اس طرح کی بار بار اسے ملتے رہے گی۔ اپنی جان کو مان لیا خودکشی ہے، وہی جان اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، وہ ویسے اجر ہے، وہ اس کے لیے فضیلتیں ہیں کہ شہید کو مردہ بھی نہ کہو، وہ زندہ ہے، اللہ کی طرف سے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ فرق کیا ہے، ادھر حرام ہے، ادھر بھی اپنی جان دے رہا ہے، ادھر بھی جان دے رہا ہے، جان اس کی جا رہی ہے۔ فرق یہی ہے کہ یہ اپنی مرضی سے اپنے آپ کو مار رہا ہے، خودکشی کر رہا ہے اللہ کی نافرمانی کر کے، اور ادھر جان جو دے رہا ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں دے رہا ہے۔ تو اس لیے معلوم ہوا ہمارا جسم ہم اس کے مالک نہیں، یہ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے۔ جسم کا ہر عضو یہ اللہ کی طرف سے ہمیں امانت دیا گیا ہے، اسے پورا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم جسم کے ہر جزو کو ہاتھ پاؤں اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کے پابند ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اللہ کے تمام احکاموں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔